بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں مضمون، اور ہمارے مضمون کا عنوان ہے طالب علم کے فرائض۔ جی تو پیارے طلباء و طالبات، جیسے کہ ہم سب پر ایک استاد ہونے کے ناطے، آپ پہ اولاد ہونے کے ناطے، والدین کے ہونے کے ناطے سب پر کچھ نہ کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے عوامل ان کے ذمے ہوتے ہیں جو ان کو سر انجام دینے ہوتے ہیں اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے، سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے۔ سب پر، ہر ایک شہری پر، ہر ایک بنی نوع انسان پر کوئی نہ کوئی فرض ہوتے ہیں جو ان کو مکمل کرنے ہوتے ہیں، پورے کرنے ہوتے ہیں، جن کو پورا کیے بغیر وہ ایک پرسکون اور متوازن زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح طالب علم کے بھی کچھ فرائض ہیں جن کو ایک طالب علم کو فرائض دینا ضروری ہے۔ تو آج اسی کے حوالے سے ہم مضمون کریں گے۔ مضمون ہے طالب علم کے فرائض۔ طالب علم ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کو کچھ فرائض سر انجام دینا ہوتے ہیں تاکہ اس ماحول کی فضا ہم آہنگ اور پرسکون رہے، جیسے کہ والدین کے فرائض، ایک شہری کے فرائض، اساتذہ کے فرائض وغیرہ۔ اسی طرح طالب علم کے بھی کچھ فرائض ہیں جو اسکول میں شرکت کرتے وقت اسے انجام دینا ضروری ہے، جن پر عمل کر کے وہ ایک اچھا طالب علم اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے والدین اور اساتذہ کا احترام کرنا۔ آپ کے پہلے فرائض میں سے کیا ہے؟ والدین اور اساتذہ کا احترام۔ طالب علموں کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کا حکم مانیں اور انہیں اف تک نہ کہیں، اور اپنے اساتذہ کرام کا دل و جان سے احترام کریں۔ اساتذہ کے ادب و احترام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ استاد ہی طالب علموں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے اسے انسان بناتا ہے، اس لیے ہمیں اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ استاد زیادہ قابل احترام ہے کہ باپ؟ اس نے جواب دیا کہ باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور استاد نے مجھے فرش سے عرش تک پہنچایا، یعنی کہ استاد نے ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کو زندگی جینے کے آداب سکھائے۔ دوسری ہیڈنگ ہے اس کی ادارے سے وفاداری۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہاں آپ کا ادارہ یعنی کہ آپ کا اسکول، یہاں آپ کے کردار کی اور آپ کے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ کو یہاں پہ آداب و فرائض سکھائے جاتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے ہے طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اسکول کے ساتھ سچا اور وفادار بن کر رہے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے والدین، اساتذہ یا اس سے ادارے جس سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کی بدنامی ہو۔ طالب علم اپنے ہم جماعتوں سے محبت اور شفقت سے پیش آئے، ان کی پڑھائی میں ہر طرح سے مدد کرے، اپنے غریب طالب علم بھائیوں کی مالی مدد بھی کرے ہو سکے تو۔ بری صحبت سے اجتناب۔ طالب علم کو چاہیے کہ بری سوسائٹی سے بچے، مہذب اور شائستہ گفتگو کرے، فضول خرچی سے پرہیز کرے، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ طالب علم اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، کیونکہ ایک صحت و تندرست و توانا طالب علم ہی ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ وطن عزیز کی خدمت۔ طالب علم کے فرائض میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنی ذات اور خاندان کے فرائض سے بڑھ کر وطن عزیز کی خدمت کرنے کا عہد کرے۔ ہم طالب علموں نے ہی بڑے ہو کر قائد اعظم کے پاکستان کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ حصول تعلیم کا جذبہ۔ طالب علم کو نصابی کتابوں اور امتحانوں کی تیاری میں بھرپور حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ایک طالب علم کے لیے درخشاں مستقبل کا دار و مدار اسی پر ہے۔ طالب علم پڑھائی کے دوران سیاست میں حصہ نہ لے، لیکن سیاست اور ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اور اچھی عادتیں اپنا کر ہی طالب علم کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ طالب علم کتابی کیڑا بن کر رہ جائے، اور یہ بھی اچھی بات نہیں کہ ہر وقت کھیلتا رہے۔ تعلیم اور تفریح ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، جبکہ امتحانات کے دوران پڑھائی کو ترجیح دینی چاہیے۔ بقول شاعر، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ جی آج ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ پاکستان بے شمار مسائل سے دوچار ہے، یقیناً ہمارے ملک کا مستقبل اچھا ہوگا۔
یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب طالب علم خوب محنت کریں گے اور بڑے ہو کر سچا اور پکا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔